نتیش کمار جی کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ مینٹلی کچھ ہیلدی نہیں ہے، یعنی مینٹلی ان اسٹیبلٹی شو ہوتا ہے. ان کا انٹینشن ہیوملیٹ کرنا نہیں ہوگا، بس اتنا ہی ہوا کہ چہرے سے وہ ہٹا دو. ایسے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے، معافی کا معاملہ کیا جائے، ایسے لوگوں کے بارے میں دعائیں کی جائے، نہ کہ اس کو نیشنل ایشو بنا دیا جائے. اسی لیے میری رائے یہ بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نوکری جوائن نہ کریں. یہ کوئی اسلامی شکشا نہیں ہے کہ وہ نوکری جوائن نہ کریں، انہیں جوائن کرنا چاہیے، بلکہ اب تو اور جوائن کرنا چاہیے. اب پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے میں بہار کا رہنے والا ہوں، میں نتیش جی کو جانتا ہوں. ہی از ناٹ اے کامنل پرسن. ان کی ذات سے آج تک کسی دوسرے دھرم کے بارے میں نگیٹو باتیں نہیں آئی ہیں، اسلام کے بارے میں بھی نہیں آئی. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے زمانے میں، کارجکال میں بہت سارا کام وہ ہوا ہے جو مسلمانوں کے ہت میں ہے. مسلمانوں کی جو دھارمک استھل ہیں، خانقاہ ہیں، پورے بہار میں اس کی تعمیر ان کے زمانے میں ہوا، کنسٹرکشن کا کام. تو یہ بات کم از کم ان کے بارے میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی اسلام دھرم کا مذاق بنایا. مکھیہ منتری نتیش کمار کا ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے جس میں ایک مسلم مہیلا کا حجاب کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد بہار سے یہ بوال شروع ہوتا ہے اور کشمیر تک، جموں کشمیر تک بوال جاتا ہے. محبوبہ مفتی بھی اس پر ٹپنی کی، ان کی بیٹی بھی ٹپنی کی. اب یہ معاملہ انٹرنیشنل ہو چکا ہے، پاکستان سے بھی دھمکیاں آنی شروع ہو گئی ہے. حالانکہ نصرت پروین نے ابھی تک نوکری نہیں جوائن کی. کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پہ؟ کیا اسلامک جو لوگ ہیں وہ الگ ترک دے رہے ہیں؟ کچھ الگ لوگ الگ ترک دے رہے ہیں کہ حجاب پہن کر کے کیوں گئی نصرت پروین. تمام طرح کی چیزیں ہیں. ہمارے ساتھ میں مولانا دانیال صاحب ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. سر، جو نصرت پروین ہے وہ ابھی نوکری نہیں جوائن کر رہی ہے، سر کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، جو گھٹنا ہے، اگر اس گھٹنے کو آپ بہت ہی ڈائریکٹ انداز میں دیکھتے ہیں تو آپ انڈاؤٹڈلی یہ کہیں گے کہ یہ نندنی گھٹنا ہے. کسی بھی ویکتی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ کسی بھی دوسرے ویکتی کے پرسنل چوائس پر اس طرح کا ہیوملیٹنگ ایکشن لے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. یعنی مرد کے کرتا کو، شرٹ کو کھینچ لینا، عورت کے برقع کو یہ کرنا، کوئی بھی کرے، وہ انتہائی نندنی گھٹنا ہے. لیکن نتیش کمار جی کے گھٹنا کو دیکھیے، میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں ایک اسپریچول آدمی ہوں. میرا مشن بھی اسپریچول مشن ہے. میں نے اس پورے گھٹنا کو جس نگاہ سے دیکھا وہ یہ کہ لوگوں نے اس پورے گھٹنا کو پولیٹیکلی ہائی جیک کر لیا، اور انفارچونیٹلی اس ڈاکٹر صاحبہ کو بھی پولیٹیکلی چارجڈ کر دیا. مجھے نہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اس پر کیا بیان دیا ہے، لیکن میں نے یہ خبر پڑھی تھی یا کہیں سوشل میڈیا پہ سنا تھا کہ انہوں نے جوائن کرنے سے منع کر دیا. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ نتیش کمار جی کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ 1.5-2 سال سے ایسے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں جن ویڈیوز میں ایسا لگتا ہے کہ وہ مینٹلی کچھ ہیلدی نہیں ہے، تھوڑا ڈپریشن ہے، کچھ بھی ہے، یعنی مینٹلی ان اسٹیبلٹی شو ہوتا ہے. یہ سب نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا. حالانکہ میں بہت زیادہ نیوز اور سوشل میڈیا فالو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے بھی دیکھا ہے، مردوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی، پہلے بھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مینٹلی انسٹیبل ہے. دیکھیے، کوئی بھی وائز آدمی، خواہ وہ کتنا ہی کامنل ہوگا، اسٹیج پہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا جس طرح سے مکھیہ منتری نے کیا، جس طرح سے یہ ہوا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مینٹلی انسٹیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سم ٹائم آدمی پیشنیٹ ہو کر ایک اسٹیپ لے لیتا ہے. ان کا انٹینشن ہیوملیٹ کرنا نہیں ہوگا، بس اتنا ہی ہوا کہ چہرے سے وہ ہٹا دو. میں نے اس پوری گھٹنا کو دوسرے انداز میں لیا. مان لیتے ہیں یہ گھٹنا ویسے ہی ہوا جیسے لوگوں نے سمجھا، لیکن اس طرح سے اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشو ہرگز نہیں بنانا چاہیے. یہ
اور اس طرح سے نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک گھٹنا بتاتا ہوں پروفٹ محمد کے زمانے کی، اس کو سن لیجئے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ پبلش کیجئے. وہ گھٹنا اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرنی سے واپس آ رہے تھے. اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی وائف تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو ہوا یہ کہ میں اسٹوری کو شارٹ میں کر بتا رہا ہوں. ہوا یہ کہ راستے میں کسی وجہ سے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی قافلہ سے، چونکہ وہ دوسرے اونٹ پر تھی. اور پروفٹ محمد پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. پروفٹ محمد پہلے منزل پر پہنچتے ہیں، حضرت عائشہ بعد میں. تو وہاں جو آپ کے اپوننٹس تھے اور آپ کے اینیمی، انہوں نے اس واقعے کو پولیٹیکلی ہائی جیک کر لیا اور حضرت عائشہ کے بارے میں بہت ہی بری بات پھیلا دی. کیونکہ حضرت عائشہ ایک دوسرے کمپینین آف پروفٹ کے ساتھ وہاں پہنچی مدینہ میں. ایک عورت پہ جو سب سے برا الزام جو لگایا جا سکتا ہے حضرت عائشہ پہ ان لوگوں نے وہی لگا دیا. بہت سیریس گھٹنا تھا، اتنا زیادہ سیریس کہ خود پروفٹ محمد بھی بہت دنوں تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مستح. اور وہ مستح حضرت عائشہ کے باپ والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے ریلیٹیو تھے اور پور تھے. اس وجہ سے ابو بکر ان کی ہر مہینے فائنانشیل سپورٹ کرتے تھے. اب دیکھیے ٹوسٹ، ان سب کے باوجود مستح نے ابو بکر صدیق کی بیٹی، معصوم بیٹی، انوسنٹ بیٹی اور پروفٹ محمد کی وائف کے بارے میں اتنی جھوٹی بات پھیلا دی. تو اٹ از بٹ نیچرل حضرت ابو بکر بھی غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں مستح کی مالی مدد نہیں کروں گا. جس کی بیٹی کے بارے میں کوئی اتنا بڑا الزام لگا ہے تو اس کا کیا مزاج بنے گا. اب دیکھیے قرآن نے کیا کہا. فوراً قرآن اللہ تعالیٰ نے آیت ریویل کر دی، بھیج دی. اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھو تم میں سے جو لوگ ویل ٹو ڈو ہیں، صاحب فضل، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی اور ضرورت مندوں کی اور اللہ کے لیے جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلتے ہیں سفر پہ، اس کو بولتے ہیں ہجرت کرنے والے لوگ، ان کی مدد نہ کریں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں اور درگزر کریں. اب معلوم آگے کیا کہا، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ واقعہ پروفیٹک لائف سے ہے کہ اس طرح کے واقعے میں اگر بہت زیادہ کوئی ہینس کرائم نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے، معافی کا معاملہ کیا جائے، ایسے لوگوں کے بارے میں دعائیں کی جائے، نہ کہ اس کو نیشنل ایشو بنا دیا جائے. چرچا اس وجہ سے ہے سر کہ جو اسلامک لوگ ہیں، خاص کر کے اسلام کے جانکار ہیں، انہوں نے کہا کہ مذہب کا اپمان ہو گیا، اور نصرت پروین کا جو اسٹینڈ رہا ابھی تک نوکری نہیں جوائن کرنے کے لیے، اس پر کیا رہا ہے؟ دیکھیے میں بہار کا رہنے والا ہوں، میں نتیش جی کو جانتا ہوں. ہی از ناٹ اے کامنل پرسن. ان کی ذات سے آج تک کسی دوسرے دھرم کے بارے میں نگیٹو باتیں نہیں آئی ہیں، اسلام کے بارے میں بھی نہیں آئی. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے زمانے میں، کارجکال میں بہت سارا کام وہ ہوا ہے جو مسلمانوں کے ہت میں ہے. مسلمانوں کی جو دھارمک استھل ہیں، خانقاہ ہیں، پورے بہار میں اس کی تعمیر ان کے زمانے میں ہوا، کنسٹرکشن کا کام. تو یہ بات کم از کم ان کے بارے میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی اسلام دھرم کا مذاق بنایا. میں یہ کہتا ہوں کہ سپوز اگر کوئی اس طرح کا چھوٹا انسٹانس ہوا بھی ہے تو اس کو پولیٹیکلی موٹیویٹ ہو کر اس کو نیشنل ایشو نہیں بنانا چاہیے. یہ اسلامی شکچھا نہیں ہے نمبر 1. بلکہ ایسے لوگوں سے ترک میں بات کرنا چاہیے اور اسلام کا جو پازیٹیو میسج ہے وہ پہنچانا چاہیے، تاکہ اگر وہ اپمان کر بھی رہے ہیں تو اسلام کی صحیح میسج کو سن کر ایک پازیٹیو اوپینین بنا سکیں. اسی لیے میری رائے یہ بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نوکری جوائن نہ کریں.
یہ کوئی اسلامی شکشا نہیں ہے کہ وہ نوکری جوائن نہ کریں، انہیں جوائن کرنا چاہیے، بلکہ اب تو اور جوائن کرنا چاہیے۔ اب پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ اسلام کا اپمان کیا گیا، تو اپمان کرنے والا اکثر کسی نگیٹو وجہ ہی سے ایسا کرتا ہے، تو اب ان کی ذمہ داری ہو گئی کہ وہ اس سسٹم میں اس جگہ پہ رہتے ہوئے وہ اسلام کی پازیٹیو بات پہنچائیں کہ اسلام یہ ہے، آپ کیوں اسلام کے بارے میں نگیٹو ہیں، وہ بتائیں کہ پردہ کا پازیٹیو رول کیا ہے ایک وومن کی لائف میں۔ پردہ، برقع تو دوسری چیز ہے، پردہ میں بول چال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ پردہ کا مطلب ہے ایک اسلام میں عورتوں کو، مرد کو، دونوں کو رہنے کے لیے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو ڈریس ہے وہ موڈسٹ ہونا چاہیے، اس سے جسم کی نمائش نہ ہو۔ تو اس کا فائدہ کیا وہ بتائیں لوگوں کو۔ اگر وہ کنارے ہو جائیں، جاب نہ پکڑیں، تو وہ تو ان کا لوگوں سے انٹریکشن کم ہو جائے گا۔ یعنی کہ نصرت پروین یہاں پر مات کھا گئی، تھوڑی سی کمزور پڑ گئی، وہ غلط کر رہی ہے۔ میری سمجھ سے یہ کوئی بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے، وائز ڈیسیزن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جوائن کرنا چاہیے، شاید ابھی بھی موقع ہوگا، وہ جوائن کریں اور لوگوں تک اسلام کا جو صحیح اور سچا میسج وہ پہنچائیں۔ چلیے، تو ہمارے ساتھ میں دانیال صاحب تھے، مولانا دانیال صاحب، جو نصرت پروین ابھی تک نوکری نہیں جوائن کی ہے، اور مکھیہ منتری نتیش کمار کے وشے میں جو کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے اسلام کا اپمان کیا ہے، حجاب کا اپمان کیا ہے، انٹرنیشنل مدعا بن گیا ہے، تو دانیال صاحب کا کہنا ہے کہ مکھیہ منتری نتیش کمار اس طرح کے ویکتی نہیں ہیں، اسوستھ ہیں، اس وجہ سے ہو گئی ہے، اور اس کو اس نیشنل ایشو نہ بنا کر کے نصرت پروین کو نوکری جوائن کر لینی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا نصرت پروین کو نوکری جوائن کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ اپنی پرتکریا کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ بہت بہت دھنیہ واد۔